بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 312 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے باب فی الشجاج سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے، جو مسائل ہم پڑھیں گے یہ مسائل در حقیقت چند ضوابط پر متفرع ہیں، یعنی چند ضابطے ہیں اور ان ضابطوں پر یہ مسائل متفرع ہو رہے ہیں، تو لہذا ہم پہلے ان ضابطوں کو سمجھتے ہیں اور ان کی تشریح جانتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ، یہ 5 ضابطے ہیں، ان میں سے پہلا ضابطہ ہے الاصل فی ذلک ان الفعل اذا اوجب مالا فی البعض سقط القصاص سواء کان عضوین او عضوا واحدا۔ یاد رکھو کہ جب کوئی جانی انسان کے اطراف میں سے 2 عضو پر جنایت کر لے، اب ایک عضو کو اگر دیکھا جائے تو اس پر جو جنایت ہوئی ہے اس میں قصاص ہونا چاہیے، دوسرے عضو کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں عرش یعنی تاوان ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک عضو کا موجب وہ عرش ہو، تاوان ہو، تو دوسرے عضو سے بھی آٹومیٹک قصاص ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ قصاص اور عرش یہ دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ دیکھیں کہ ان الفعل اذا اوجب مالا، کہ جب جانی کا کوئی ایک فعل اس کے بعض میں مال کو واجب کرے، سقط القصاص ہو تو دوسرے فعل کا جو موجب قصاص ہے وہ ساقط ہو جائے گا، سواء کان عضوین، چاہے اس کا یہ فعل 2 الگ الگ اعضاء پر وارد ہو، اور عضوا واحدا یا ایک ہی عضو پر ہو۔ دوسرا ضابطہ العرش یجب للشین لا للعلم، کہ عرش یعنی تاوان حکومت عادل کسی جانی پر جو تاوان مقرر کرے گا تو یہ تاوان کسی عیب کی بنا پر ہو، مثلا کسی جانی نے کسی کے عضو کے کامل منفعت یا بعض منفعت وہ طلب کی ہو، یا اس عضو کی زینت کو اس نے ضائع کر دیا ہو، تو یہ عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تاوان تو لازم آتا ہے لا للعلم۔ لیکن اگر مجنی علیہ یہ کہے مجھے بڑا درد ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس کی چوٹ سے، تو علم کی وجہ سے کسی پر ہم تاوان لازم نہیں کر سکتے۔ اس میں پھر امام صاحب کا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ تینوں کا الگ الگ مذہب ہے، الگ الگ رائے ہے ان حضرات کی، جس کی تفصیل ہم عبارت میں جانتے ہیں۔ تیسرا ضابطہ لا قود بجرح حتی یبرأ، کہ اگر کسی زخم کے بدلے میں قصاص لازم ہے تو جانی سے اس وقت ہم قصاص نہیں لیں گے جب تک کہ وہ زخم مجروح علیہ کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، تو جب زخم ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم قصاص لیں گے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زخم اس کی ہلاکت کی طرف مفضی ہو جائے، تو پھر تو اس زخم کا محض قصاص تو ناکافی ہوگا، بلکہ اس کی اگر خطا ہے تو کامل دیت لازم ہوگی، اگر خطا نہیں ہے قصدن ہے تو پھر اس جانی کو قتل کرنا ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک لا قوادہ قصاص نہیں ہوگا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ کل عمد سقط قوده بشبہۃ فدیۃ فی مال القاتل، یعنی ہر ایسا قتل عمد جس کا قصاص ساقط ہوا ہو کسی شبہ کی وجہ سے، تو اس قتل عمد کی جو دیت ہوگی وہ قاتل کے مال میں لازم ہوگی۔ یاد رکھیں کہ قتل عمد سے اگر قاتل مقتولین کے ورثہ سے صلح کر لیتا ہے، یا قتل عمد کا قصاص ساقط ہو جاتا ہے گواہوں میں سے ایک گواہ کے گواہی میں کسی شبہ کی وجہ سے، تو اب فرماتے ہیں اس قتل عمد کا جو دیت لازم آئے گا قاتل پر، وہ قاتل کے عاقل پر نہیں آئے گا، بلکہ قاتل کے مال میں خود وہ قاتل کے مال میں سے اس کا ادا کرنا ہوگا، قاتل کے عاقلہ پر اس کی جو دیت ہوگی وہ لازم نہیں ہوگی۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ عمد غیر المکلف خطأ، غیر مکلف آدمی چاہے وہ صبی ہو، چاہے وہ معتوہ ہو، چاہے وہ مجنون ہو، چاہے وہ کوئی چوپائے وغیرہ ہے، وہ اگر کسی کو قصدن قتل کر دے تو یہ اس کی جو فعل عمد ہے یہ فعل خطا ہی شمار ہوگا، اس پر ہم قصاص وغیرہ جاری نہیں کر سکتے۔ جب یہ
تو یہ 5 ضابطے ہیں عزیز طلبہ، ان کو آپ اچھی طرح سن کر یاد رکھیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِن شَجَّهُ مُوزِحَةً فَذَهَبَ عَيْنَاهُ أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهُ فَشَلَّتْ أُخْرَى أَوِ الْمِفْصَلَ الْأَعْلَى فَشَلَّ مَا بَقِيَ أَوْ كُلَّ الْيَدِ أَوْ كَسُرَ نِصْفَ سِنِّهِ فَاسْوَدَّ مَا بَقِيَ فَلَا قَوَدَ وَإِنْ قَلَعَ سِنُّهُ فَنَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى سقط الأرش وإن أقيد فنبت سن الأول يجب وإن شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرئ وذهب أثره فلا أرش ولا قود بجرح حتى يبرأ وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في مال القتل وإن شجه موزحة فذهب عيناه۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے سر پر موزح زخم لگایا، موزح زخم تو آپ جانتے ہیں اس زخم کو کہتے ہیں جس میں چمڑا بھی کٹ جائے اور گوشت بھی کٹ جائے اور ہڈی نظر آ جائے تو اس کو موزحہ کہتے ہیں۔ سر کے زخم میں موزحہ یہ ہے کہ دماغ کی وہ جلی نظر آنے لگے، اوپر کے ساری ہڈی وغیرہ وہ توڑ دے اور دماغ کی جو جلی ہے وہ نظر آنے لگے تو اس کو موزحہ کہتے ہیں۔ کسی نے اگر کسی کے سر پر موزحہ زخم لگایا اور اس موزحہ سے فذهب عیناہ، اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، او قطع اصبعہ، یا کسی نے کسی کی انگلی کاٹی، ایک انگلی کاٹ لی، فشلت اخرى، تو اس ایک انگلی کاٹنے سے مقطوعہ انگلی کی پاس والی صحیح انگلی بھی شل ہو گئی، اول مفصلہ، یا کسی نے کسی کے ہاتھ کی انگلی کا ایک جوڑ کاٹا، اوپر والا جو جوڑ ہے وہ کاٹ دیا، فشل ما بقیہ، تو نچلا جو جوڑ ہے وہ بھی باقی ہے وہ بھی شل ہو گیا، یعنی ما بقی انگلی بھی شل ہو گئی، کام نہیں کر رہی، او کل الید، یا کسی نے کسی کی انگلی کاٹی اور فشل کل الید، اور اس کا پورا ہاتھ شل ہو گیا اس انگلی کی کاٹنے سے، او کسر نصف سنہ، یا کسی نے کسی کا نصف دانت توڑا، فسود ما بقیہ، تو ما بقی جو نصف دانت ہے وہ بھی سیاہ ہو گیا، اس نے بھی کام کاج چھوڑ دیا، سیاہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، لیکن کام چھوڑ دیا اس نے، فلا قودا، تو ان میں پھر قصاص نہیں۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، یہاں پر دو جنایتیں جمع ہو رہی ہے۔ موزحہ کے بارے میں ہم سبق نمبر 211 میں پڑھ چکے تھے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں بتایا تھا کہ اس میں قصاص لازم آتا ہے امام صاحب کے ہاں، اس لیے کہ قصاص یعنی مساوات اس میں ممکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر موزحہ کے ساتھ اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، او قطع اصبعہ، یا اس نے ایک انگلی کاٹی اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی دوسری انگلی شل ہو گئی۔ اب ایک انگلی جو مقطوعہ ہے اس کا قصاص تو ممکن ہے، مساوات تو ممکن ہے، لیکن فشلت اخرى جو دوسری شل ہوئی ہے اس میں قصاص یعنی مساوات ممکن نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ آنکھوں کی جو بصارت گئی ہے تو اس میں مساوات ممکن نہیں ہے، اس میں عرش لازم آئے گا، اور جو انگلی کاٹی ہے مقطوعہ انگلی کا قصاص ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری انگلی شل ہو گئی ہے تو اس کا عرش یعنی تاوان ہوگا، اس لیے کہ اس میں قصاص ممکن نہیں ہے۔ یا کسی نے اول مفصل الاعلی، کسی نے کسی کی انگلی کا اوپر والا جوڑ کاٹ دیا، فشل ما بقی، ما بقی انگلی شل ہو گئی، تو اب اس میں بھی جوڑ کاٹنے سے تو قصاص ممکن ہے، لیکن جو شل ہوئی ہے پتہ نہیں اس مقطوع کی ما بقی انگلی شل ہوتی ہے یا نہیں، تو کامل قصاص ممکن نہیں ہے۔ او کل الید، یا پورا ہاتھ شل ہو گیا، او کسر نصف سن، یا کسی نے کسی کا نصف دان توڑ دیا تو قصاص ممکن ہے، لیکن فسود ما بقی، اس کا جو ما بقی دان جو ہے وہ سیاہ ہو گیا یا جو ہے اس نے کام چھوڑ دیا تو اس میں قصاص ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو قسم کی جنایتیں ایک عضو میں یا دو مختلف عضو میں جمع ہو رہی ہے، اور ہم نے ضابطہ پڑھا کہ ہر ایسی دو جنایتیں جو ایک عضو میں یا دو مختلف عضو میں جمع ہو جائے اور ان میں ایک میں قصاص ہو دوسرے میں عرش ہو، تو اس دوسرے کے عرش کی وجہ سے پہلے والے کا قصاص بھی ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قصاص اور عرش یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہی فرما رہے مصنف علیہ الرحمہ، فذهب عیناہ
بس اگر کسی نے کسی کے سر پر موزہ لگایا اور اس سے اس کے آنکھوں کی بصارت چلی گئی، او قطع اصبعہ یا اس کی انگلی کاٹی، فشلت اخرى اور اس کی دوسری انگلی اس کے ساتھ شل ہوگی، اب المفصل الاعلی یا کسی نے کسی کی انگلی کا اوپر والا جوڑ کاٹا، فشل ما بقی اس کی ما بقی انگلی شل ہو گئی، او کل الید یا پوری انگلی شل ہوگی، او کسر نصف سن یا کسی نے کسی کا نصف دان توڑا، فسود ما بقی تو اس کا ما بقی دان بھی سیاہ ہو گیا، فلا قودا تو ان سب میں اب قصاص نہیں ہے۔ وَإِنْ قَلَعَ سِنَّهُ فَنَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى سَقَطَ الْعَرْشُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسرے ضابطے پر تشریف فرما رہے ہیں۔ ضابطہ ہم نے یہ پڑھا تھا دوسرا کہ العرش یجب للشین لا للعلم، کہ قصاص جو ہے وہ یا تاوان جو ہے وہ عیب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، نہ کہ درد اور تکلیف کی وجہ سے۔ اب اگر کسی نے کسی کا دان توڑا اور دان توڑنے کے بعد دوسرا دانت خود بخود نکل آیا، اب اس مقطوعہ دانت پر جو دانت اس نے اکیڑا تھا توڑا تھا تو اس کے قصاص یا اس کا تاوان اس قاتل پر لازم آئے گا یا نہیں؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مقطوعہ دانت کا جرمانہ اس سے ساقط ہو جائے گا اگر اس کا متبادل دوسرا دانت نکل چکا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کا دانت توڑ دیا ہے، لہذا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، درد پہنچائی ہے، تو اس درد کا تاوان اس پر لازم آئے گا اور اس کا فیصلہ حکومت عادل کرے گا۔ اس میں تیسرا قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے دان توڑنے سے مقطوع السن کا جو نقصان ہوا ہے، دوائی وغیرہ جو اس نے اس کی لے لی ہے اور جو کرایہ وغیرہ اس کا اسپتال آنے جانے کا لگا ہے وغیرہ ذالک کی جملہ اخراجات قاطع سے لیں گے۔ اور یاد رکھیں عزیز طلبہ، آج کل مفتہ بھی قول اس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ اگرچہ صاحب کنز نے ترجیح امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قول کو دی ہے، لیکن مفتابی قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہی فرمانے وَإِنْ قَلَعَ سِنَّهُ، اگر کسی نے کسی کا دان توڑا، فَنَبَتَ مَكَانَهَا تو اس دان کے بدلے دوسرا دانت نکل آیا، اخرى یعنی دوسرا دان، سقط العرش تو تاوان ساقط ہو جائے گا۔ یعنی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گزشتہ دان جو اس نے توڑا تھا اس کا تاوان ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ دوسرا دان نکل آیا ہے۔ وَإِنْ أَقْيَدَ فَنَبَتَ سِنُّ الْأَوَّلِ يَجِبُ، اب اسی گزشتہ ضابطے پر یہی مسئلہ اس پہلے والے مسئلے سے ملتا جلتا یا پہلے والے مسئلے پر دوسرا مسئلہ متفرع فرما رہے۔ اس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ زید نے عامر کا دان توڑا، اب عامر نے کیا کیا بھائی کہ زید سے یعنی قاتل سے قصاص لے لیا اور اس کے بدلے میں زید کا دان توڑ دیا۔ اتنے میں عامر کا جو دانت ٹوٹ چکا تھا، توڑ دیا تھا زید نے، وہ دانت اس کے بدل میں دوسرا دانت آیا، تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ دوسرے دانت کے نکلنے سے وہ تاوان ساقط ہو جاتا ہے، عرش ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اس نے جو زید سے قصاص لی ہے تو اس قصاص کا بدل اب اس عامر پر لازم ہوگا، کیونکہ اس نے بلا وجہ قصاص لی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کو قصاص لینے کا حق نہیں تھا، اس لیے کہ دوسرا دانت تو اس کا نکل آیا، جب بلا وجہ قصاص لیے، بلا وجہ گوئے اس نے اس کا دان توڑ دیا ہے، تو لہذا اس کے تاوان اب اس عمر پر لازم ہوگا۔ وَإِنْ أَقْيَدَ، اگر مقطوع السن نے قصاص لے لیا قاطع سے، فَنَبَتَ پھر اس مقطوع السن کا دوسرا دانت نکل آیا، فَنَبَتَ السِّنُّ الْأَوَّلِ وہ پہلے والے مقطوع کا دانت نکل آیا، یجب تو واجب ہوگا، کیا مطلب؟ یجب العرش علی المختص له للمختص منہ، مختص له پر واجب ہوگا مختص منہ کے لیے تاوان، یعنی جس نے قصاص لیا ہے مختص منہ وہ اس مختص لہو سے اب دوبارہ اپنے دانت کا تاوان لے گا کہ آپ نے بلا وجہ میرا دانت کاٹا ہے۔ بہرحال وَإِنْ شَجَّ رَجُلًا، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور اسی ضابطے پر تشریف فرما رہے ہیں، تو فرماتے وَإِنْ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ أَوْ ضَرَبَ فَجَرَحَ فَبَرِئَ وَذَهَبَ أَثَرُهُ، اگر کسی نے کسی شخص کے سر پر زخم لگایا،
فالتحمہ پھر وہ زخم ٹھیک ہو چکا، ولم یبق لہ اثر اور اب اس کا اثر باقی نہ رہا، او ضرب یا کسی نے کسی کو مارا، فجرح اور اس مارنے سے وہ زخمی ہوا، فبرئ اور پھر زخم ٹھیک ہوا، وذهب اثرہ اور اس زخم کا اثر بھی جاتا رہا، فلا ارشا تو اب اس جارح پر اور قاطع پر زارع پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کے ہاں ہے، امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درد و تکلیف پہنچائیے اس کا تاوان ہے، امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں دوائیوں کا خرچ ہوگا، اور یہی مفتہ بھی قول ہے۔ ولا قود بجرح حتى يبرأ، یہاں سے تیسرا ضابطہ مصنف علیہ الرحمہ خود ہی ذکر فرماتے ہیں کہ زخم میں قصاص نہیں ہے جب تک کہ زخم ٹھیک نہ ہو، زخم ٹھیک ہونے سے پہلے قصاص لینا یہ درست نہیں۔ ولا قود بجرح حتى يبرأ، فرماتے ہیں قصاص لینا ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ زخم ٹھیک نہ ہو۔ وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الاب، ہر ایسا قتل عمد، ہر ایسا فعل جو عمدن ہو، سقط قوده بشبهة ضابطہ چوتھا ضابطہ ذکر، اور اس کا قصاص ساقط ہو جائے کسی شبہ کی وجہ سے، کہ قتل الاب ابنہ، جس طرح کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو باپ سے ابوت کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، فی مال القاتل، تو اس صورت میں قاتل کے مال میں دیت ہوگی، عاقلہ پر نہیں۔ وکذا ما وجب صلحا، اسی طرح ہر وہ مال جو قاتل پر واجب ہو جائے صلحا، صلح کے طور پر، او اعترافا یا اس کے اس جرم کے اعتراف کے طور پر، او لم یکن نصف العشر، یا وہ مال جو اس پر واجب ہوا ہے وہ نصف عشر سے کم ہو، تو ان تمام صورتوں میں وہ قاتل ہی کے مال سے ادا کیا جائے گا، نہ کہ عاقلہ سے۔ نصف عشر سے کم کی صورت میں بھی ہر طرح کے جرمانہ اس کے مال سے لازم ہوگا، اس لیے کہ عاقلہ پر اس لیے لازم آتا ہے کہ تاکہ اس پر تخفیف ہو، نصف عشر تو خود ہی تخفیف ہے، لہذا عاقلہ پر نہیں اس پر لازم ہوگا۔ وعمد الصبی، یہاں سے آخری ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ غیر مکلف کا جو عمد ہے وہ خطا شمار ہوتا ہے۔ وعمد الصبی، اور صبی کا عمد، والمجنون، اور مجنون کا عمد، خطا یہ خطا شمار ہوتا ہے، یعنی خطا کے حکم میں ہے۔ ودیت والا عاقلتہ، اور ان کی دیت عاقلہ پر ہے۔ ولا تکفیر، پھر قتل خطا میں کفارہ لازم آتا ہے، ان پر کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا تکفیر فیہ، اور ان دونوں کے قتل کرنے میں کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا حرمانہ، قتل خطا میں جو ہے قاتل جو ہوتا ہے وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے، یہ میراث سے محروم بھی نہیں ہوں گے۔ ولا حرمان عن الارث، اور یہ میراث سے محروم بھی نہیں ہوں گے۔ والمعتوہ کا صبی، اور معتوہ ان تمام مسائل میں صبی کی طرح ہے، جس طرح صبی کا اور مجنون کا جو عمد ہے وہ خطا شمار ہوتا ہے، اور ان کے دیت عاقلہ پر آتی ہے، اور ان پر کفارہ نہیں ہوتا، میراث سے محروم نہیں ہوتے، اسی طرح معتوہ بھی ہے۔ عزیز طلباء، تو اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 5 ضابطے پڑھے، اور ان ضابطوں پر 5 مسائل متفرق کیے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامد و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔